اچھا، اللہ رب العزت جب نیکوکاروں کی سرپرستی کرتے ہیں تو پھر ان کی اولاد کی بھی سرپرستی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی واقعہ سن لیجئے۔ سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے کھلایا پلایا کچھ نہیں، انہوں نے کہا بھوکے ہیں، انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، بے کرامی سے پیش آئے دونوں بزرگوں سے۔ خیر یہ جا رہے تھے تو آگے ایک دیوار گری ہوئی تھی، گر رہی تھی، کمزور تھی، خستہ، اس کو انہوں نے ریپیئر کر دیا، بنا دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ ساتھ موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں بنائی؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس کے اندر موجود تھا۔ کنز لہما، دو لڑکوں کا خزانہ اس کے اندر موجود تھا، اور وہ کون تھے؟ جن کا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جن کا باپ نیک تھا، صالح تھا۔ دو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بھیجا، اتنے مقرب بندوں کو بھیجا کہ دو یتیموں کا کام کر کے آؤ اور ان کی پوری چیزوں کی کفالت کرو، سرپرست تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سرپرستی کیسے کی؟ دو اپنے پیاروں کو بھیجا، جاؤ ان کی دیوار بنا کے آؤ، اگر یہ گر گئی خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لوٹ جائیں گے، لے لیں گے۔ ہم اس نیکوکاروں میں آئے، ہم صالحین کے گروہ میں آئے نا، اللہ ہماری بھی سرپرستی کریں گے، ہماری اولادوں کی بھی سرپرستی کریں گے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہم سب نے سنا ہوگا۔ ان کی جب وفات کا وقت قریب آنے لگا نا، تو ان کا کوئی رشتہ دار قریبی خیر خواہ آیا، کہنے لگا عمر تم نے اپنی اولادوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم سے پہلے جتنے خلیفہ تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو مال دولت جاگیر سب کچھ دیا، آج ان کے پاس اتنا کچھ ہے، تمہارے نہ گھر میں کچھ ہے نہ اولادوں کے، تم اولادوں کو بڑے برے حال میں چھوڑ کر جا رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ زندگی گزاری، خود بھی صالح تھے، اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنایا، تربیت ان کی خوب کی نیکی کے اوپر۔ اب جب کسی قریبی نے یہ کہا نا، تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے نیکوکاروں کے، میں نے انہیں نیکوکار بنایا ہے، ان کا سرپرست اللہ ہے، مجھے کس بات کی پرواہ؟ اور اگر یہ بدکار ہیں، نیکوکار نہیں ہے، غلط ہے، تو مجھے ان کو دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں دے دیا، اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آ گئے، اب ان کا سرپرست اللہ ہے، اللہ خیر کرے۔ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جو اگلا خلیفہ بنا نا، اس کو اپنے گورنمنٹ کے بہت سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے مختلف جگہ گورنر کی ضرورت پڑتی۔ اب گورنر کے لیے وہ دیکھتا ہے کوئی اچھا بندہ، ایماندار، تربیت یافتہ اور اہل کوئی بندہ ملے۔ وہ جب دیکھتا تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ملتا، ایک بیٹے کو ایک علاقے کا گورنر بنایا، پھر اس کو کچھ عرصے بعد ایک اور صوبے کے لیے گورنر کی ضرورت پڑی تو دوسرے کو بنایا، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرے صوبے کے لیے پڑی، تیسرے کو بنایا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، کچھ عرصے کے اندر وہ 11 کے 11 مختلف صوبوں کے گورنر بنے۔ جو بزرگ کے واقعہ لکھتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ ان سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے وہ خلفاء، وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑی اور مال اور دولت ان کو دیا، کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر تھے، میں نے ان لوگوں کو بغداد کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگتے دیکھا ہے، بغداد یا دمشق کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگتے دیکھا۔ اولاد کی تربیت صحیح ہو، صالحین میں شمار ہو، اللہ کی سرپرستی میں دے کے دنیا میں جائیں، اطمینان سے جائیں۔ مال دولت پلاٹ فیکٹری بزنس یہ سب دے دیا، اور اگر صالح وہ نہ بنے تو آپ کے لیے بھی قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ، خرابی کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ کتنی دیر ان کا چلنا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔